شراز نثار کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، چیف کرائم رپورٹر ہیں ایک نیوز کے، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں اور ایک بہت بڑا حلقہ احباب صحافیوں کا ان کو اپنا استاد بھی مانتا ہے بالمشہور میرے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شراز بھائی، یہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے، مبینہ پولیس مقابلہ جس کے بارے میں سوچ ہی کوئی نہیں سکتا۔ جب میں نے یہ خبر بریک کی تو آپ جیسا کونا مشک صحافی بھی مجھ سے 10 دفعے تصدیق کر رہا تھا کہ یار تو خبر دیتی یہ صداقت کے بارے کی معاملہ ہے، یعنی کہ اتنے شش و پنج اور اتنے معاملات تھے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں یہ سارا کچھ ہوا کیا ہے در حقیقت؟ دیکھیں جی، جو ایف آئی آر 2 درج ہوئی ہیں رحیم یار خان میں، اس کے مطابق خواجہ تعریف گلشن اور تیفی بٹ کو پولیس کیا کہنا ہے کہ ہم لاہور لا رہے تھے، کراچی میں جو ٹریول ہسٹری آئی ہے کہ دبئی سے کراچی تک تو وہ پہنچے۔ اس کے بعد یہ بھی تصدیق ہوئی کہ لاہور بھی لایا گیا، کالا پولیس افسر کے آگے پیش کیا گیا اور چون سینٹر میں گھنٹہ بھی رکھا گیا۔ اس کے بعد لواحقین کو یہ کہا گیا کہ گزشتہ روز جس دن پولیس مقابلہ ہوا اسی دن کے بارے میں لواحقین کو، وکلا کو، ان کے دوستوں کو، تاجروں کو یہ پتا تھا کہ آج صبح 9 بجے ضلع کچہری لاہور میں فیصل محمود جو ہے سول جج، ان کی عدالت میں تیفی بٹ کو پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر سینکڑوں لوگ موجود تھے وکلا سمیت، لیکن وہاں عدالت میں ان کو یہ پتا چلا کہ آج صبح 5 بجے رحیم یار خان کے علاقے میں ایک مبینہ پولیس مقابلے کے دوران تیفی بٹ جو ہے وہ چامک ہو چکا ہے، اور جو ایف آئی آر دی گئی اس کے مطابق 7 افراد آنے چھڑانے کے لیے آئے اور چھڑا کر لے گئے۔ اس کے بعد مقامی پولیس اور سی سی ڈی کے اہلکار جو ہے وہ پیچھا کیا، اور پیچھا کرنے پر بھی جو لوگ چھڑا کر لے گئے انہوں نے تیفی بٹ پہ فائرنگ کر دی۔ پیچھا کرنے والا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایک ڈرائیور جو ہے اس کو بھی گولی چھو کر نکل گئی ہے۔ 2 پولیس ملازم وہ سامنے نہیں آئے ابھی تک، ان کی کوئی فوٹیجز نہیں ہے ابھی تک، ایف آئی آر کے مطابق وہ زخمی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ بالکل آپ نے دیکھا کہ یہاں پر نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے، اور تیفی بٹ جو ہے وہ اس وقت کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ سپرد خاک ہو جائے گا۔ گوگی بٹ بھی 2 دن سے بالکل منظر کے اوپر نہیں ہے، گھر والے ان کے کہتے ہیں پولیس لے گئی ہے، پولیس ماننے سے قاصر ہے۔ کون سا ایسا پولیس کا حلقہ ہے جو آپ کو نہیں جانتا اور تصدیق آپ کے سوال میں ہی جواب ہے، جو آپ نے سوال کیا وہی جواب ہے۔ گھر والے یہی کہہ رہے ہیں، جو گوگی بٹ کے گھر والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس لے گئی ہے، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس نہیں۔ لیکن کل پیر کو 13 اکتوبر کو امیر بلاج ٹیپو قتل کیس میں گوگی بٹ کی بری ضمانت کی سماعت ہے، اور لواحقین نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس لیے اس کو سائڈ پہ کیا گیا کہ اس کی جو بری ضمانت ہے وہ کینسل ہو جائے، اور جو 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں رحیم یار خان میں، اب وہاں پر یہ کہا گیا ایف آئی آر کی جو تحریر ہے اس کے مطابق کہ جی ناموں مفراد تھے لیکن سامنے آنے پر شناخت کر سکتے ہیں۔ تو جب سامنے آنے پر تو کسی کو بھی شناخت کیا جا سکتا ہے، اگر وہ کہتے ہیں جی یاسر شمون وہاں پہ موجود تھا۔ بڑی ڈپلومیسی سے بری ہوئی ایف آئی آر ہے۔ آگے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ گوگی بٹ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے اور پولیس بھی ماننے سے انکاری ہے، گھر والے کہتے ہیں کہ پولیس کے پاس ہے۔ آگے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا انفارچونیٹ معاملہ تو نہیں، کوئی ایسی چیز یا خطرناک؟ دیکھیں جی، میں تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہوں گا، پھر ریپیٹ کروں گا اپنے الفاظ، کہہ دیجئے کہ تفتیش کے ذریعے جس کی جتنی سزا ہو اس کو اتنی ملے، اس کو عدالت کے ذریعے سزا دلوانی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اب سابقہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، جو آج ہمارے وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف، ان کے دور میں بھی 900 پولیس مقابلہ ہوا تھا۔ تو اگر کرائم کنٹرول ہونا ہوتا تو تب ہو جاتا۔ کرائم تو بڑھا ہے، اس دور سے آج تک کرائم بڑھا ہے۔ دیکھیں ڈاکو چور، ہاں اس میں ایک بات ضرور ہے کہ جو اس طرح کے ملزمان ہیں جو کسی کی عزت خراب کرتے ہیں، جس طرح میں اکثر پروگرامز میں کہتا ہوں کہ ایک 18 سالہ لڑکی سے زیادتی کی گئی، اس کی ویڈیو بنائی گئی اس کے خاوند کے سامنے، وہ چاروں سی سی ڈی نے مارے، اچھا کیا۔ اس طرح کے ہر ملزم کو مار دینا چاہیے، لیکن دشمن دار جو اور بھی لوگ ہیں، جس طرح ابھی چند دن پہلے ایک سی سی ڈی کا سب انسپیکٹر ہے ادریس، جو گاڑی چوری اس نے ساندا کے علاقے میں دریا راوی کے کنارے پہ ایک نجی ٹارچر سیل بنایا ہوا تھا، وہ بہت بڑا۔ وہاں ایک خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اپنی پاس ایک رات رکھا گیا، دوسرے دن اس کے داماد کو فون کیا گیا کہ آپ اپنی ساس کو آ کر لے جائیں اور اس کا ایک سوٹ اور جوتا لے آئے گا، کیونکہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ پھٹ گئے اور میلے ہو گئے ہیں مٹی سے۔ تو اس کا داماد گیا، پھر اس سے لکھوایا گیا۔ لیکن I really appreciate سی سی ڈی ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا، انہوں نے جب یہ خبر ہم نے بریک کی تو انہوں نے اس کو نہ صرف معطل کیا بلکہ محکمانہ انکوائری بھی کی، شروع کر دی ہے۔
اور آفتاب پھلروان جو SPCCD ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ اس کو معطل کر کے انکوائری کی جا رہی ہے. تو اس طرح کے انیشیٹو بالکل عوام میں احساس تحفظ پیدا کریں گے. اور کمیونٹی جو پولیسنگ ہے, کمیونٹی پولیسنگ یہ ہے, میں آپ کے پروگرام سے تمام افسران کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کمیونٹی پولیسنگ یہ ہے کہ اگر یاسر شمون اور میں یا باقی سب لوگ وہ پولیس کو دیکھیں تو وہ یہ کہیں کہ یار ہمارے محافظ آ گئے ہیں, ہمیں ان کو سکون ہو, احساس تحفظ پیدا ہو, یہ نہ ہو کہ یار انہیں آدھا کلو چسپ آگے اندر لے جائیں گے, نہ ہو. تو یہ ان کو یہ چاہیے کہ پوری دنیا میں جو فورسز کامیاب ہوتی ہیں وہ شہریوں کی مدد سے ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں اسکاٹ لینڈ یارڈ میں کبھی بھی ملکہ برطانیہ نے بھی انوالومنٹ نہیں کی تھی, تو وہ پھر فورسز کو اس نہج پہ آنا ہوگا, خاص کر پنجاب پولیس کو, CCD کو, کہ شہریوں میں ایسا احساس تحفظ پیدا کریں کہ شہری آپ کی مدد کرنا شروع کر دیں. اگر مجھے کوئی جرائم پیشہ کا پتہ چلے تو میں 15 پر یہ سمجھ کر کال کر دوں کہ میرا نام اور نمبر اس جرائم پیشہ کو نہیں بتایا جائے گا, یا میں کسی پولیس افسر کو SHO اور فون کرتا ہوں تو مجھے یہ یقین ہو کہ یار میرا نام اور نمبر یہ نہیں بتائیں گے. ایسے لاہور میں کئی قتل ہو چکے ہیں جنہوں نے پولیس کی مدد کی, جرائم پیشہ کے بارے میں بتایا, نام بتایا گیا, اور جب وہ بتانے والا جو ہے اس کا نام نمبر اس جرائم پیشہ تک پہنچ گیا. تو اس پہ کام کرنے کا جو ہے بڑی ضرورت ہے. ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا صاحب کے لیے میں یہ ضرور ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فورسز آپ کا جو محکمہ ہے خاص کر ان کے لیے شہریوں میں کمیونٹی پولیسنگ پیدا کریں, شہری آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, تو شاید رات کے 12 بجے آپ کو تفتیش کے لیے نہ جانا پڑے اور ہر جرائم پیشہ آپ دن کو بھی گرفتار کر سکیں. بہت شکریہ. یہ وہ خواب ہے جو شاید کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو. ناظرین, کیونکہ مجھے بھی 3 دہائیاں ہو گئی ہیں کرائم کی بیٹ کو سرو کرتے ہوئے, کیسے ممکن ہے کہ اتنے بگڑے ہوئے حالات اور ایسے ڈپارٹمنٹ جن کی کوئی سدھ بدھ ہی نہیں ہے, یعنی کہ اس میں کوئی شائبہ نہیں کہ کسی پولیس افسر کے سامنے آ کے کانپیں ٹانکنی شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ کسی وقت بھی ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر سکتا ہے. حالات جو کہ تو چلتے رہیں گے, دشمنیاں دوام پکڑتی جائیں گی, قتل و غارت کا سلسلہ اسی طریقے سے بڑھتا چلا جائے گا. کس کے ساتھ حق ہوا, کسی کے ساتھ غلط ہوا, جب ایک شخص ہی نہ رہا تو اس کے بعد پتہ چلانے یا پتہ کرنے کی یا پتہ چوری کا کیا فائدہ یا کیا مفاد ہوگا. زندگیاں تو دو کے اوپر لگ جائیں گی. کیا یہ درینہ دشمنی میں بہت پہلے صلح ہو جانی چاہیے تھی, یا ابھی بھی کوئی اخیر ہوا ہے کہ نہیں, یا اس دیوار کے پار بھی ایک اور دریا ہے اور اتنا لمبا اور اتنا چوڑا ہے کہ جس کی وسعت کو کوئی ناپ نہیں سکتا. کیا وہ دریا کہیں دشمنی کا دریا تو نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.